اچھا بھائی میری عمر 40 سال ہے, پہلی بیوی سے علیحدگی ہوئی, کوئی اولاد نہیں, میں نے ارادہ کیا کہ بچوں والی طلاق یافتہ سے نکاح کروں. ایک سید گھرانہ بھی دیکھا, میرا گھرانہ کہتا ہے کہ بغیر بچوں والی, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے آگے, تو بچوں والی کو کیوں دیکھ رہے ہو, بغیر بچوں والی مل رہی ہے تو بچوں والی کو کیوں دیکھ رہے ہو, احمقانہ کام کر رہے ہو. سنا ہے کہ آپ نے بھی بچوں والی سے نکاح کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میری سوچ یہ کہ بچوں کی کفالت بھی ہو جائے گی, اور ایسے بھی اور بھی بچے ہو گئے تو اور اچھی بات ہے, بچے ہی بچے. وہ ہے نا ایک آدمی کی, اکثر میں سناتا ہوں نا, ایک آدمی کے اپنے بھی پہلی بیوی سے بچے تھے, اس نے کسی ایسی خاتون سے شادی کی جس کے پہلے سے بچے تھے, پھر ان دونوں کے اپنے بچے بھی ہو گئے. تو ایک دن یہ آفس میں تھا, اس کی بیوی نے فون کیا کہ آپ جلدی گھر آئیں, بچوں کی آپس میں بہت لڑائی ہو رہی ہے. اس نے کہا کون کس کو مار رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا, پھر آپ کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا, پھر ہم دونوں کے بچوں نے آپ کے بچوں کو, اور پھر آپ کے بچوں نے اور ہم دونوں کے بچوں نے مل کے میرے بچوں کو مارا. صحیح ہے, تو بچے ہی. دیکھو یہ جن صاحب نے پوچھا ہے کہ مجھے ایک ایسی خاتون بھی مل رہی ہے جو بچوں کے بغیر ہے, اور ایک ایسی بھی مل رہی ہے جو بچوں والی ہے, تو میں کہوں گا دونوں سے کر لو, دونوں سے کر لو. اس میں کیا جا رہا ہے یار, کیونکہ ہم نے تو اس طرح ہی کیا ہے, بچوں والی سے بھی کیا, بغیر بچوں والی سے بھی کیا, تو دونوں سے کر لو. یہ سارا ٹینشن جب ہوگی جب ایک ہی کرنی ہے, تو اس لیے ماں باپ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں کہ یار ہم کسی کے بچے کیوں پالیں, تو وہ ہمیں بچوں لیس والی چاہیے, تو بھائی یہ والی بھی کر لو وہ والی بھی کر لو. اب آپ کہو کہ پھر تو دونوں ہی نہیں کریں گے, تو بھاڑ میں جائے, دفاؤ کہیں اور کرو. تو جو کر لے یہ سن کے تو اس سے کر لو, تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. البتہ یہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ جب کسی بچوں والی سے آپ شادی کریں تو اس کو پہلے یہ بتا دیں کہ یہ آپ کے بچے ہیں, میں ان کو اپنا سمجھنے کی کوشش کروں گا, لیکن اس کی طرف میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ یہ بہت مرد کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے کہ کسی اور کے بچوں کو اپنا سمجھنا شروع کر دے. بعض دفعہ وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے, پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں, پھر آپ کے اپنے بچے بھی ہوں گے تو آپ کو ان پہ زیادہ پیار آئے گا, ان پہ کم آئے گا. تو یہ فرق ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے. تو اپنے آپ کو اتنی آزمائش میں نہ ڈالو جو افورڈ نہ کر سکو. پھر اس پہ آپ کے اپنے بچوں کو بھی اعتراض ہوگا کہ ابا ہمارے, آپ ان کو ترجیح دے رہے ہو ہم پہ. تو یہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, اسی وجہ سے لوگ کرتے نہیں ہیں ایسے موقع پہ شادیاں. تو ماں باپ اسی وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ یہ مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں بعد میں چل کے. پھر عورتیں بھی نوٹ کرتی ہیں اپنے بچوں کو 3 دفعہ پیار کیا اور میرے بچوں کو 2 دفعہ پیار کیا, اس کا مطلب فرق کر رہا ہے. تو پھر آدمی کہتا ہے تیرے بچوں کو رکھ کے میں نے کتنا بڑا احسان کر لیا, وہ نظر نہیں آ رہا. تو پھر جواب میں کہتی ہیں ایسے احسان کا کیا فائدہ جب یہ فرق کرنا تھا, یہ سوتیلا پن دکھانا تھا, تو وہ رکھ کے بھی آپ پچھتاؤ گے بعد میں. تو اس لیے کچھ چیزیں پہلے سے طے ہو جائیں کہ بھائی یہ بچے آپ کے بچے ہیں, میں آپ سے شادی کر رہا ہوں, آپ کے بچوں سے نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, تو آپ میرے ساتھ رہیں گی. البتہ یہ بچے آپ سے بچھڑ کے پتہ نہیں کہاں رہیں, آپ کے لیے بھی رونا دھونا ہوگا, پریشان ہوں گی, یہ بھی ڈسٹرب ہوں گے, تو ان کو میں آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ آپ کے ساتھ بولو. جیسے عورتیں اپنے ساتھ جہیز میں میک اپ کا سامان لے کے آتی ہیں, استعمال مرد کرتا ہے اس سامان کو. بھئی آپ کے ابا نے آپ کو جہیز میں سامان دیا, یہ آپ کا سامان ہے, آپ کے ساتھ آیا ہے, رکھا ہے آپ کے کمرے میں, میری ہیڈک نہیں ہے. یہ آپ کے ڈراز میں کتنی لپسٹکیں رکھی ہوئی ہیں, کتنے چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں, یہ مرد کا ہیڈک ہوتا ہے؟ بھئی یہ تمہیں سامان ملا ہے, یہ میرے استعمال کا نہیں ہے. تو یہ جو بچے آپ کے ساتھ جہیز میں آئے ہیں یہ آپ کے ہیں, میں ان کو آپ سے جدا نہیں کر رہا, بس اتنی گارنٹی ہے, آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت. باقی میں ان کو بڑھ چڑھ کے محبت دوں, اپنے بچوں کی طرح پالوں, میری طرف سے کوئی گارنٹی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بولنے میں بہت بری لگتی ہیں. حضرت مولانا اسلم شگوری صاحب ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ زبان کو گندا کر لو, دل کو گندا نہ کرو. کیونکہ زبان سے آپ بڑے لاٹ دکھا رہے, بس بیگم شروع میں تو عشق ہوا ہے نا, آ جاؤ. جتنے بچے یہ والے سے یا پرانے والے سے, سارے کیا کرو. مفتی طارق مسعود کا میں نے بیان سنا ہے, سوتیلے بچوں کو پالنا بہت بڑے ثواب ہے. لے آ بھائی, جتنے لے آ, وہ کنٹینر بھر کے محلے والوں کو بھی 8-10 اس نے لے آئے اٹھا. پھر جیسے ہی آئے ہیں آپ نے کہا کہ آج سے میرے بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ڈائلاگ بڑے اچھے اچھے مار لیے آپ نے, اور بس آج سے یہ جو ہے نا, پھر ان کو لاڈ بھی دے رہے ہیں, پیار بھی دے رہے ہیں, اور آج سے ان کی فیسیں میرے ذمے, ان کا علاج میرے ذمے, آج سے میرے بچے تمہارے بچے کوئی فرق نہیں. اس کے بعد جب مارکیٹ میں آپ کا والا آ گیا نا, آپ کو لگے گا یار یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے, اس پہ تو الگ ہی نور, اپنا بہت اچھا لگتا ہے, ہر انسان کی فطرت ہے. یہ تو مسکراتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں, اور وہ دیکھو سالہ
بات کرنے کی تمیز نہیں. یہاں سے فرق کیا ہو جائے گا؟ دوسرے کا بچہ کتنا خوبصورت ہو اور اپنا کتنا آڑا ترچھا ہو, لگتا کون سا اچھا ہے؟ یہ نیچر ہے انسان کی. تبھی تو لوگ کہتے ہیں نا یہ مولویوں کے اتنے بچے ہوتے ہیں, کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں. او بھائی یہ ٹینشن میں نہیں ہوتے, یہ ان کے اپنے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ آپ کو اس لیے ٹینشن لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے نہیں ہوتے. آپ سمجھ رہے ہوتے یہ بچوں کو, کسی کے بچوں کو پال رہا ہے, وہ یہ اپنے کو پال رہا ہے. جب وہ آپ کے اپنے ہوں تو پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. تو دوسروں کے, ابھی جیسے بچے آتے ہیں نا, ہمیں تو بچے نماز میں بھی تنگ کرتے ہیں. دوسروں کا بچہ نماز میں تنگ کرے بہت غصہ آتا ہے, اپنا بچہ تو نماز میں تنگ کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب سے. تو یہ انسان کی نیچر ہے بھائی اپنے. تبھی تو خدا نے اولاد کو گفٹ سے تعبیر کی ہے, گفٹ دیتا ہے تمہیں, تو اپنے بچے گفٹ ہوتے ہیں. دوسروں کے بچے انسان ٹینشن سمجھتا ہے. آپ دے دیں نا کسی خاتون کو کسی کا بچہ اٹھا کے پکڑا دیں, 2 منٹ میں اٹھا کے پھینک دے گی. اور اپنے بچوں کی صبح و شام پوٹیاں صاف ہو رہی ہیں, ہائے میرا لال. وہ حالانکہ وہ کتنا ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے, کہیں سے بھی لال گلابی, اندھیرے میں تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. ایسے ایسے کالے کلوٹے بھی ہوتے ہیں اندھیرے میں. بچہ کہاں گیا, مسکرائے گا تو نظر آئے گا. تو جیسے عورت کو اپنا کیسا ہی آڑا ترچھا ہو اچھا لگتا ہے, ایسے مرد کو بھی اپنا کتنا ہی آڑا ترچھا ہو اچھا لگتا ہے. اور دوسرے کا, ہمارے ایک دوست نے شادی کی, ایک اتنا خوبصورت بچہ ان کا, ابھی وہ سمجھ جائیں گے, چھوڑو یار رہنے دو. یہ بڑے مسائل ہیں نا آج کل, اتنا بیان مشہور ہو جاتے ہیں کہ ہر آدمی سمجھ جاتے ہیں میرے بارے میں. وہ میں بھی تو خیر, تو جب آپ بچوں والی سے شادی کریں تو اس کو بتا دیں کہ شروع میں منہ تھوڑا سا خراب کر لیں, دل میں نیت یہ رکھیں کہ یار جتنا ہو سکا میں ان کو محبت دوں گا. لیکن شروع میں معاملہ یہ کر دیں, بھائی میں صرف اس شرط پہ ان کو آنے کی اجازت دے رہا ہوں کہ اگر یہ نہ آتے تو آپ سے بچھڑ جاتے, ماں سے کیا ہو جاتے, محروم. بچوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا, صحیح ہے نا؟ بچوں کو آپ سے جدا نہیں کروں گا, رہتے رہیں ایک ہی چھت کے نیچے, کوئی بات نہیں. تو میرا ان سے تعلق بس اتنا ہی ہوگا کہ یہ میری وائف کے کیا ہے, اولاد ہے بس. اس سے کیا ہوگا کہ شروع میں وہ سمجھ جائے گی کہ میں نے اس مکھنچو سے شادی کرنی ہے, یا یعنی مکھنچو تو غلط ہو گیا, اس آدمی سے شادی کرنی. وہ آپ کو مکھنچو سمجھے گی, لیکن سمجھوا دو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ پہلے فیصلہ کر لے گی اس بندے سے میں نے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو زیادہ لمبے چوڑے ڈائلاگ مارنے, عقل مند ہوگی تو کر لے گی کہ چلو یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے کہ میرے بچوں کو باپ نہیں مل رہا, لیکن مجھ سے کم از کم جدا تو نہیں ہو رہے, مجھے شوہر تو مل رہا ہے نا کم از کم, اور ایک چھت تو مل رہی ہے. اور اس کا بھی امکان ہے, ہو سکتا ہے, دیکھو کچھ دن میں گدھا بھی پالو گے تو محبت ہو جاتی ہے اس سے, تو یہ تو پھر بھی بچے انسان ہیں, تو کچھ نہ کچھ محبت تو بہرحال ہوگی. تو کسی کو بہت زیادہ ہو جائے گی, کسی کو عین ممکن ہے اپنوں سے اتنی نہ ہو جتنی سوتیلوں سے ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کسی کو اتنی ہو جتنی اپنوں سے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کسی کو اتنی ہو تھوڑی سی اپنوں سے تھوڑی زیادہ اور سوتیلے سے تھوڑی سی کم, اور کسی کو یہ بھی ہو سکتا ہے ذرا بھی نہ ہو. تو پہلے سے ہر چیز کے لیے تیار رہیں, اس کو بتا دیں, اس سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. کیونکہ جب بھی کوئی ایسی شادی ہوتی ہے نا بچوں کا, تو پھر عورت چاہتی ہے پوری محبتیں وہی ملنی چاہیے جو سچی مچی کے اپنے بچوں سے کو ملتی ہیں. پھر مرد کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, اس کا مرد کا گود میں اٹھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, اس کو وہ پسند ہی نہیں آ رہا ہوتا, کہیں سے بھی پسند نہیں آ رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہا ہے یار یہ کیا ہے آ گیا ہمارے گھر میں عجیب سا, اس کو پسند نہیں آ رہا کہ یہ یہاں میرے بیڈ پہ کم وقت بیٹھا ہوا کیوں ہے, اور آپ کہہ رہی ہے اٹھا کے اس کو جھپیاں پائے بیٹھ کے اور گلے ملے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ میں نہیں افورڈ کر سکتا. پھر کیا ہوتی ہے, طلاقیں ہوتی ہیں. تو بس عورت یہ سمجھے کہ میرے بچوں کو اس نے رکھ لیا ہے, تو اتنا بھی کمپرومائز کر لیں. اور اصل تو وہ جو سچی مچی کا باپ ہے, تو اصل تو وہی باپ ہے نا. عورتیں یہ کرتی ہیں کہ اس باپ سے محروم کر دیتی ہیں اس کو سوتیلے کے چکر میں. یہ ظلم ہے. جو سچی مچی کا ہے وہ اصل میں کیا ہے, اصل میں وہی ہے. تو اس سے محروم مت کرو, اس سے محرومی کا آخرت میں جواب دینا پڑے گا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے, بس بھائی بہت ہو گیا یار. مفتی صاحب یہ دریافت کرنا ہے کہ کسی شخص نے یہ نظر مانی تھی کہ فلاں کام ہو جائے تو 1 سال کا روزہ رکھوں گا, وہ فلاں کام ہو گیا تو کیا 1 سال کے روزے رکھنے پڑیں گے؟ زبان سے اگر یہ الفاظ کہے تھے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 سال کے روزے رکھوں گا, اگر صرف نیت نہیں زبان سے, تو 1 سال کے روزے محترم پہ لازم ہو چکے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو منت ماننے سے پہلے سوچا کرو کیا مان رہے ہو, کیا بول رہے ہو مجھ سے. رکھ لو 1 سال کے. ناروے چلے جاؤ, 2 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, رکھ لو وہاں جا کے. میری عمر 40 سال ہے. پہلے یہ ہو گیا. یوٹیوب پر روسٹنگ یہ کیا ہے؟ کسی کی حجب کرنا, بغیر تفریح کرنا شرعن اخلاقاً کیسا ہے؟ اگر سامنے والے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے جس کی حجب کر رہے ہیں تو پھر یہ شرعن عمل جائز نہیں ہے. باقی ایسی
اس سے آمدن ہونے والی کمائی کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یوٹیوب پہ جو کمائی ہے وہ آپ کی ویڈیو کی نہیں ہوتی, وہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ایڈورٹائز میں اگر شراب کا ایڈورٹائز چل رہا ہے, کسی سینما گھر کا چل رہا ہے, تو وہ اس اسپیسیفک اس ایڈورٹائز کی ارننگ حرام ہوگی. اور اگر کسی جائز پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ سے ارننگ کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. یہ اصول ہے اس کا. میری والدہ میری شادی اپنی بھتیجی سے کروانا چاہتی ہیں, جبکہ میرے مرحوم ابو نے اپنی زندگی میں مجھے وہاں شادی سے منع کیا تھا کیونکہ ہمارے مزاج ان سے نہیں ملتے اور بہت سی وجوہات ہیں. پوچھنا یہ کہ اب میں اپنے مرحوم باپ کی اس وصیت کا خیال کروں یا بھی اپنی اماں کو خوش کرنے کی کوشش کروں کہ اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کروں. ابا تو مرحوم ہو گئے, اب ان کے لیے دعائے مغفرت فرماؤ. اب ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ماموں کی بیٹی سے کرو یا خالہ کی بیٹی سے شادی کرو. جب تک زندہ تھے تو ان کے حکم کو فالو کرنا تھا. اب انا للہ ہو گیا, اب اماں ہی آ گئی ہیں, تو اب اماں ہی کے حکم کو فالو کرو, اماں کو خوش کرو. ابا کو خوش, اب ابا اس سے نہیں خوش ہوں گے ماموں سے کر رہا ہے کہ کس سے, ماموں کی بیٹی سے کر رہا ہے یا خالہ کی بیٹی. ابا اس سے خوش ہوں گے کہ میرے لیے تو کر کیا رہا ہے. تو دعائیں مغفرت کرو ابا کے لیے. اس پہ بھی دعائیں مغفرت کرو. ابا کس قسم کی وصیتیں کر کے دنیا سے گئے ہیں, مجھے کنفیوژن میں ڈال دیا ابا نے, تو اس کے لیے ابا سے دعا مانگو. ہاں اگر اس لڑکی نے ابا کو ستایا تھا, کوئی ظلم کیا ہے آپ کے ابا کے اوپر, اور اس کی وجہ سے ابا اس سے ناراض تھے اور اس بیس پر وصیت کی ابا نے, تو پھر وہاں نکاح, کیونکہ ابا کی یہاں حکم کسی بیس پر مبنی ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس لڑکی نے ابا کے ساتھ بدتمیزی کی. بعض دفعہ بعض خواتین کر دیتی ہیں تو باپ کو غصہ آتا ہے, بولتا ہے میں یہاں نہیں شادی, یہ تو میرے ساتھ بدتمیز ہے. تو ایسے موقع پہ باپ کی بات مانی جائے گی. تو پھر